Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science, and our today's topic is UN peacekeeping. تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ UN کی بنیاد اکتوبر 24 1945 میں پڑ گئی اور اس کا آبجیکٹو اس وقت کیا تھا. اس کے وجہ سے تو بہت سارے آبجیکٹیوز تھے لیکن ایک خاص آبجیکٹو تھا that is to maintain international peace and security. اور بعد میں جس کو ہم اگر سم اپ کریں گے تو مین آبجیکٹیوز آف UN کیا تھے. سب سے پہلا اس کا آبجیکٹو جو تھا جو میں نے آپ کو بتایا دیٹ واز مینٹیننس آف ورلڈ پیس اینڈ سیکورٹی. دوسرا تھا فوسٹرنگ کوریل ریلیشن بٹوین اسٹیٹس. تو سب سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ دنیا کے مختلف ممالکوں میں امن کا قائم کرنا. اور دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اسٹیٹس ڈفرینٹ کنٹریز تھی یا اسٹیٹس تھی ان کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا. اس کے بعد تیسرا جو تھا دیٹ واز پروموشن آف انٹرنیشنل کوآپریشن ان سوشل اکنامک کلچرل اینڈ ٹیکنیکل فیلڈس. یعنی ان تمام شعبوں میں ایک اچھال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اچھال کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل کوآپریشن یعنی ہم آہنگی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے بعد چوتھا جو ہے دیٹ از پروموشن آف ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس آل اوور دی ورلڈ. یعنی انسانی قدروں کا قدر و قیمت انسان کے جو حقوق ہیں ان کی قدر قیمت ان کا بحال کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا. اور پانچواں جو تھا دیٹ واز ہارمونائزیشن آف دا انٹرسٹ آف ڈفرینٹ نیشنز ان اے کامن انٹرسٹ. یعنی سب سے اعلیٰ جو ملک میں یا دنیا میں جو بھی کوئی خاص انٹرسٹ ہے کامن انٹرسٹ اس کو آگے بڑھانا. تو UN کا بیسیکلی قیام جو تھا دیٹ واز ایکویلٹی آف آل اسٹیٹس. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے ممالک کی جو باؤنڈریز جو تھی جس کو ہم کہتے ہیں ٹیریٹوریل جس کو ہم کہتے ہیں LOC وغیرہ اس کو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف آل اسٹیٹس. یعنی جتنے بھی مختلف ممالک ہیں ان کے انٹرنل افیئرس میں کسی قسم کی مداخلت دوسرے ملک کی کوئی مداخلت نہ کرنا. اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی کرائسس اگر ملک میں ہے یا کوئی بھی معاملہ اگر کسی ملک میں ہے تو دوسرے ملک کو نہ چاہنا کہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرے. تو یہ بیسک وجہ تھا. اور UN کے وجود کے بعد ہی اس کی کوشش یہی تھی کہ اپنے آبجیکٹیوز کو آگے بڑھانا. اور اس میں کبھی کہیں کسی حد تک یہ اس کو کامیابی مل گئی. تو مختلف ڈسپیوٹس جن کو ہم جانتے ہیں جیسے کہ کورین کرائسس ہے کورین کرائسس یا سیوز کینال کرائسس تھا گلف وار یا اس کے بعد یمن پیس یا نیمیبین کرائسس تھی. ان سب کو حل کرنے میں UN کا ایک بہت ہی کلیدی رول رہا. اور ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کو بھی پروموٹ کرنے میں UN کا ایک خاصی جس کو ہم کہیں گے کنٹریبیوشن یوگدان بالکل رہا. اور انٹرنیشنل پروٹوکالز جو ہے مختلف شعبوں میں سول جیسے کہ سول پولیٹیکل سوشل یا اکنامک رائٹس جو مختلف وقفے میں ان کا بننا اور ان میں کوئی کسی قسم کی تغیر تبدیل چینجز جو ہوتی رہی یا UN ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس جو 1948 میں ہو گئی ان سب کو پروموٹ کرنے میں بھی UN کا بہت ہی ہاتھ رہا. سو ایز اے باڈی اگر ہم کہیں گے UN ہیز ڈیلیبریٹڈ آن مینی ایشوز. مختلف ایشوز پہ UN نے اپنا جس کو ہم کہیں گے اپنی کنٹریبیوشن دے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ورلڈ اوپینین جس کو ہم کہیں گے
اس کو جنریٹ کرنے میں بھی کسی حد تک کامیاب رہی. جیسے کہ اگر ہم ایک ایگزامپل دیں گے، عراق نے جب انویژن کیا کویت پہ 1990 میں، اور یا اگر ہم اور ایک بات، نیو یارک پہ جو اٹیک ہوا، تو اس میں ایک ورلڈ کانسنسس بن گیا. تو اس کے اوپر اس کا بھی ایک خاصا رول رہا. تو اس کے بعد ٹیررزم کے خاتمے کے لیے UN نے بہت کام کیا. So it has even fostered international cooperation in social, economic and technical fields. ان تمام فیلڈوں میں اس نے اپنی خاصی کنٹریبیوشن بنا لی، جیسے مختلف ایجنسیز کے ذریعے. ایجنسیز کس کو ہم کہتے ہیں؟ جیسے کہ ILO ہے، UNESCO ہے، WHO ہے، UNICEF ہے. ان کے جیسے کہ ہم ان سب کو آج ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس کے جیسے WHO ہر ایک کے زبان پہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ان سبوں میں اس کا ایک خاص ہی رول رہا. لیکن یہ بھی ہم مان کے چل رہے تھے کہ UN کا جو بنیادی مقصد ہے، یا اس کو جو جتنا کام کرنا ہے، ان سبھی فیلڈوں میں ابھی تک UN کامیاب نہیں ہوا. جیسے کہ ویٹو پاور کی اگر ہم بات کریں گے، تو کبھی کبھار ایک کنٹری، ایک ویٹو کنٹری کسی ایشو پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی خاص ایشو کو پھر اس کا حل نہ ہونا، اس کے اوپر UN نے پوری طرح سے ابھی کام نہیں کیا. یا جو ڈیولپنگ سٹیٹس ہے، جیسے کہ رشیا، چائنا یا فرانس ہے، تو انہوں نے بھی ان کو چاہیے کہ امریکہ جو ہے، امریکن ہیجمونی جو ہے، ان کے اوپر ایک خاص سٹینڈ لینا. سو اس کے بعد ہی UN کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ UN ایک بعد میں UN کا اثر ہر ایک فیلڈ میں رہ سکتا ہے. کیونکہ ابھی بھی ہم یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ UN کے اوپر امریکہ کا زیادہ عمل درآمد رہتا ہے. اگر یہ جن کنٹریزوں کا میں نے ذکر کیا، جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، یا اور کوئی فرانس ہے، اگر یہ امریکہ کی اگینسٹ سٹینڈ کسی حد میں کسی طرح لے سکتے ہیں، تو UN کا پوری طرح سے افیکٹو ہونا یہ ایک قابل عمل ہے. تو دس از آل اباؤٹ UN peacekeeping. Okay, see you.